ایک زمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو تاج کا نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے رہے، اور پھر ایک ایسی رات جس میں بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک لیا اور قیامت تک اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر، اس دور کا سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے بسے شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھیں، بازار بھرے ہوئے، محل پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے، اور ان کے بیچ ایک شخص، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی رہتی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ اس کے گھر الگ تھے، ان کا لباس الگ، ان کی زندگی الگ، انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے اور رات کو تھکائے ہوئے گر جاتے۔ ان کی عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھیں تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ سمجھدار کے لیے صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون ہراس ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومی اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے، ان کو خواب سنایا گیا، اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے: بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا زوال کا سبب بنے گا۔ یہاں سے فرعون کا غرور وحشت میں بدلنے لگا۔ ڈر جب دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں، قتل نامہ تھا۔ فرعون نے کہا، بنی اسرائیل میں ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گود اجڑ گئیں، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اسی ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھیں۔ تب اللہ نے کہا، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ تفسیر کے مطابق اس ماں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا اور اسے دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہہ رہا تھا اور اس پانی پر ایک چھوٹا سا صندوق۔ والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، دور سے دیکھتی رہنا مگر پاس مت جانا۔ خود پاس چھپ کر چلتی رہی۔ آخر وہ صندوق پہنچ گیا فرعون کے محل۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جب صندوق دیکھتی ہیں تو صندوق کو کھلوایا جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسیہ کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے، تو وہ فوراً کہتی ہیں، اسے قتل مت کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے اس بچے کو دیکھا، اسی قوم کا بیٹا جس کی نسل کو وہ مٹا رہا تھا، لیکن گھمنڈ بول اٹھا۔ فرعون بولا، یہ بچہ ہمارا کیا ہی بگاڑ لے گا۔ تب سے فرعون کے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ محل پریشان ہو جاتا ہے، اور تب وہ بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، میں آپ کو ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکے۔ اور یوں وہ ماں جس نے بچے کو دریا میں ڈال دیا تھا، اللہ نے اس ماں کو عزت کے ساتھ محل میں لوٹا دیا موسیٰ کی پرورش کے لیے۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب وہ اپنی پوری قوت اور سمجھ کو پہنچ گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور وہاں سے دیکھا دو مرد، ایک بنی اسرائیل سے اور دوسرا مصری، دونوں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا آدمی چیخ کے بولا، میری مدد کرو۔ وہ آواز موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے ایک مکہ مارا، مصری زمین پر گر گیا اور پھر اٹھا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ قتل ہو گیا ہے، اور پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن مصر نے معاف نہیں کیا۔ شہر میں آگ لگ گئی، دربار میں شور، فرعون کا چہرہ لال ہو گیا۔ حکم نکلا، موسیٰ کو قتل کر دو۔ شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا، سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے منہ مڑ کر نہیں دیکھا، نہ مال نہ سامان، بس یقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ڈر اور امید کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔
ریگستان، گرمی، بھوک، پیاس اور موسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک دعا، اللہ مجھے ظالموں سے بچا لے اور اپنی حفاظت کے سائے میں لے لے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، شہر کے کنارے جہاں مرد جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دو لڑکیاں خاموشی سے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ دونوں کنویں سے پانی کیوں نہیں لے رہی؟ انہوں نے کہا، ہم انتظار کرتی ہیں جب مرد چلے نہ جائیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور جانوروں کو پانی پلا دیا اکیلے، اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر کہا، اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو مجھ پر عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی ان کے پاس آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ اکثر مفسرین کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، ڈرو مت، اب تم ظالموں سے محفوظ ہو۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا، ابا انہیں کام پر رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ 8 سال ہماری خدمت کرو اور اگر 10 سال پورے کرو تو تمہاری مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ یہ 10 سال کوئی عام سال نہیں تھے۔ بکریاں چرانا، تنہائی، صبر، رحمت۔ مصر کا شہزادہ اب چرواہا تھا اور اللہ تعالیٰ یہیں سے نبی بناتا ہے۔ جب مدت پوری ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ رات کا وقت، سردی، صحرا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دور پہاڑ پر ایک روشنی دیکھی اور اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں رکو، میں آگ لاتا ہوں یا کوئی راستہ پوچھ کر لاتا ہوں۔ لیکن وہ آگ نہیں تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، آواز آئی، اے موسیٰ۔ موسیٰ کا جسم کانپ گیا۔ میں ہی تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں چنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، تمہاری لاٹھی ایک نشانی ہے اور ہم نے اس میں ایک خاص طاقت رکھی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، میری زبان میں گرا ہے، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دیجیے۔ اللہ نے فرمایا، تیری دعا قبول کی گئی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے محل گئے۔ فرعون اس وقت اپنی تکبر بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ فرعون نے غصے میں کہا، تم ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو، مجھے ثابت کر کے دکھاؤ۔ مصر کے سب بڑے جادوگر بلائے گئے، رسی پھینکی اور لوگوں کو سانپ لگنے لگے۔ لوگوں کا دل کانپ گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صرف لاٹھی اٹھائی اور اسے زمین پر رکھ دیا۔ وہ لاٹھی اژدہا بن گئی، ایسا اژدہا جس نے جادوگروں کے نکلی سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگروں نے کہا، یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی قوت ہے۔ وہ سب سجدے میں گر گئے۔ فرعون کا گھمنڈ سختی اور گہرا ہو گیا۔ وہ چیختا رہا، یہ سب جھوٹ ہے، تیرا رب صرف میں ہی ہوں۔ قرآن کہتا ہے، وہ ظلم میں گرا رہا اور پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کیا۔ اللہ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو عذاب کی پہلی نشانی بھیجی۔ مصر کی زمین پر ایک خوفناک طوفان بھیجا گیا۔ یہ صرف پانی کی بلندی نہیں تھی، یہ پانی کا عذاب تھا جو لوگوں کی فصلوں کو برباد کر گیا اور ان کی روزی روٹی کا سہارا مٹ گیا۔ جب طوفان گیا اور لوگ سمجھے کہ تھوڑا سا سکون مل سکتا ہے، تب ایک اور نشانی بھیجی گئی، جراد، عذاب کا ایک اور دل جس نے زمین کی ہری چیز کو کھا لیا۔ ایک اور عذاب بھیجا گیا، لوگوں کے جسم پر چپک گیا اور لوگوں کو پریشان کرتا رہا۔ یہ ہر پر یاد دلاتا تھا، قدرت اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ تمہاری ہوا سے۔ پھر ایک اور نشانی بڑھتے ہوئے آئی، جب ہر کونے سے مینڈک نکلتے ہوئے آئے۔ یہ کوئی عام موسم کی تبدیلی نہیں، لفظوں کے بنا آواز دینے والا عذاب تھا۔ پانچواں عذاب، مصر کا پانی لال ہو گیا، مچھلیاں مر گئیں، پانی گندگی سے بھرا ہوا، اور فرعون کہتا، یہ سب موسیٰ کا جادو ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرعون پر بھیجی گئی نشانیوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ فرعون کا عذاب، موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ قوم نے صرف اللہ کی مدد کا یقین رکھتے ہوئے چل پڑی۔ جب صبح ہوئی، فرعون نے دیکھا کہ مصر سے سب لوگ غائب ہیں، تو فرعون کا گھمنڈ زندہ ہو گیا۔ فرعون بولا، انہیں ہم واپس پکڑ کر لائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہم ہی طاقتور ہیں۔ قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچی۔ سمندر ان کے سامنے کافی گہرا نظر آتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں، ہم پھنس گئے، یہ خوفناک پانی ہماری قسمت کا انتظار کر رہا ہے اور پیچھے موت کا لشکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راہ دکھائے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو
حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سے پانی کو مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پانی پر ماری، پانی 2 حصوں میں بٹ گیا، 2 دیواریں، بیچ میں سوکھا راستہ نکل آیا۔ لوگ چیخ اٹھے اور بنی اسرائیل کا ایمان مضبوط ہو گیا اور انہوں نے اس راستے پر چلنا شروع کیا۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے بولا۔ فرعون اور اس کی قوم وہ راستہ دیکھا، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ دیواریں پانی کے بیچ اپنی فوج کے ساتھ نکل گیا۔ گھمنڈ اتنا تھا کہ حق بتانے والی نشانیوں کے باوجود وہ مان نہیں رہا تھا۔ جب بنی اسرائیل کا آخری شخص تک وہاں سے نکل گیا، اللہ نے حکم دیا، پانی دوبارہ مل کر سمندر کو بند کر دو، اور ویسے ہی پانی گرتا چلا گیا۔ لہروں نے فرعون اور اس کے لشکر کو گھیر لیا، ہر گھوڑا اور ہر سپاہی ڈوب گیا۔ جب اس وقت فرعون کا آخری وقت آیا، فرعون کی نظر کھلی اور اس نے کہا، میں ایمان لایا اس رب پر جسے بنی اسرائیل نے مانا، لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرا جسم بچائیں گے کہ وہ سب کے لیے عبرت بنے۔ اور آسیہ، جنہوں نے ایمان لایا اور اللہ کے حکم سے صبر کیا اور اپنے گھر میں محفوظ رہیں، وہ اللہ ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ اس واقعے نے دکھایا کہ دنیا کا سب سے بڑا گھمنڈ بھی صرف ایک موت کا شکار ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔